السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر قرآن بنام تبیان القرآن، جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج مالک یوم الدین کے دین کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی سے سبق کا آغاز کریں گے۔ دین کا لغوی معنی کیا ہے؟ علامہ زبیدی لکھتے ہیں، دین کا معنی ہے جزا اور مکافات۔ جزا اور مکافات یعنی بدلہ۔ قرآن مجید میں مالک یوم الدین کا معنی ہے یوم جزا کا مالک۔ دین کا معنی عادت بھی ہے، یعنی دین کا ایک معنی عادت کے بھی آتا ہے۔ کہا جاتا ہے ما زال ذالک دینی، یعنی میری ہمیشہ سے یہ عادت ہے۔ اور دین کا معنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور دین کا معنی طاعت ہے، یعنی سب دین کا معنی آتا ہے۔ حدیث میں ہے یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ امام کی اطاعت سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہاں دین سے مراد اطاعت ہے۔ علامہ سید محمد مرتضی حسینی زبیدی حنفی تاج العروس میں لکھتے ہیں، یہ جو جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 607-608 میں مذکور ہے۔ دین، شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات، یعنی دین، شریعت اور مذہب یہ الگ الگ ہیں یا پھر ایک ہی چیز کا نام ہے، یا اس میں کچھ اعتباری فرق ہے؟ اس کے سلسلے میں تھوڑی سی بحث کریں گے، باتیں کریں گے اور ان کی تعریفات بھی ذکر کریں گے۔ میر سید شریف لکھتے ہیں، دین ایک الہی دستور ہے، قانون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے، جو عقل والوں کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دین اور ملت متحد بھی ذات ہیں، یعنی ذات کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں، اور مختلف بالاعتبار ہے، اور اعتبار کے لحاظ سے اور اعتباری ان دونوں میں فرق ہے، کیونکہ شریعت بحیثیت اطاعت دین ہے، یعنی جب اس کی اطاعت کی جائے، اس دین پر چلا جائے، اس کی اطاعت کی جائے تو اس کو دین کہتے ہیں، اور بحیثیت ضبط اور تحریر، یعنی جو اس کے قوانین ہیں اس کے اعتبار سے جو تحریر ہے اس کے اعتبار سے وہ ملت ہے، اور جس حیثیت سے اس کی طرف رجوع کیا جائے مذہب ہے، یعنی جس حیثیت سے اس شریعت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس کی طرف لوگ بھاگے جاتے ہیں یا اس پر چلا جاتا ہے، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ دین اللہ کی طرف منسوب ہے، اور ملت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور مذہب مجتہد کی طرف منسوب ہے۔ یہ ایک قول ہے کتاب التعریفات صفحہ نمبر 47 میں۔ عبودیت کا التزام کر کے حکم ماننا شریعت ہے۔ یہاں التزام سے مراد لازم پکڑنا۔ عبودیت بندگی کو کہتے ہیں یا غلامی کو کہتے ہیں، تو عبودیت کا التزام کر کے حکم ماننا، یعنی ایک بندہ پر آقا کا حکم ماننا ضروری ہے، تو خود کو غلام مان کر کے اللہ کے حکم کو ماننا شریعت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ شریعت دین کا ایک راستہ ہے، یہ مذہب ہے، اس مذہب کے ایک راستہ کا نام شریعت ہے۔ یہ کتاب التعریفات صفحہ نمبر 55 میں ہے۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں، شرعتاً و منہاجاً، اس کی تفسیر میں قتادہ نے کہا دین ایک ہے اور شریعت مختلف ہے، یعنی دین ایک ہے اور شریعت مختلف ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117۔ علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل تورات کے لیے تورات مقرر کی، اور اہل انجیل کے لیے انجیل، اور اہل قرآن کے لیے قرآن مقرر کیا، اور یہ تقرر شریعتوں اور عبادتوں میں ہے، اور اصل توحید ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی سب کے لیے الگ الگ شریعت اور الگ الگ قرآن، الگ الگ انجیل اور جو ہے ان کی شریعت کی کتابیں ہیں، یہ سب الگ الگ ہیں عبادت کے لحاظ سے، لیکن اصل جو ہے اس میں توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بس ایک ہی چیز ہے سب میں، تورات ہو، انجیل ہو یا پھر قرآن۔ الجامع احکام القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 211۔ امام بخاری مجاہد سے روایت کرتے ہیں،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اور حضرت نوح کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے، یعنی ایک ہی طرح کے مذہب اور ایک ہی طرح کے دین کی وصیت کی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کا راستہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہے اور وہ اسلام ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ شرع لفظ جو قرآن میں المائدہ ہے سورہ آیت نمبر 48 میں، تو اس میں شرعۃ و منہاجن کا ترجمہ اس طرح کیا گیا کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور الگ الگ راہ عمل بنائی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کی شریعت الگ الگ ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات، احادیث اور عبارات علماء کا حاصل یہ ہے کہ جو عقائد اور اصول تمام انبیاء میں مشترک ہیں، تمام انبیاء میں ایک ہیں، مثلا توحید، رسالت، قیامت، جزا، سزا، اللہ کی تعظیم اور اس کے شکر کا واجب ہونا، قتل اور زنا کا حرام ہونا، ان کا نام دین ہے۔ اور ہر نبی نے اپنے زمانے کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادات اور نظام حیات کے جو مخصوص احکام بتائے، زندگی کے طریقے کے جو مخصوص احکام بتائے، وہ شریعت ہے۔ ان کو مدون اور منضبط کرنا ملت ہے، یعنی اس کو اچھی طرح سے مدون کر دینا ہے نا، اس کی تدوین کرنا، چھاپنا لوگوں میں، اور اس کو ایک قانون کی حیثیت دینا، یہ ملت ہے۔ اور امام اور مجتہد نے کتاب اور سنت سے جو احکام مستنبط کیے، یعنی جو نکالے، ان کا نام مذہب ہے۔ اور مشائخ طریقت نے جو اوراد اور وظائف کے مخصوص طریقے بتائے، ان کا نام مسلک اور مشرب ہے۔ اور کسی مخصوص درسگاہ کے نظریات کا نام مکتب فکر ہے۔ مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں، شریعت کے اعتبار سے محمدی ہے، مذہب کے اعتبار سے ماتوریدی، حنفی ہیں، اور مسلک اور مشرب کے اعتبار سے قادری ہیں، اور مکتب فکر کے لحاظ سے بریلوی ہے۔ اللہ رب، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین میں وجہ ارتباط، یعنی ان میں کیا ربط ہے اور ربط کی وجہ کیا ہے، لفظ اللہ میں، لفظ رب میں، رحمان رحیم میں اور مالک یوم الدین میں، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین ہے اور رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، یہ سارے الفاظ آئے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ تو سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 5 اسماء ذکر کیے ہیں، 5 نام ذکر کیے ہیں، اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین۔ اور ان میں ارتباط اس طرح ہے، ان میں جو ربط اور تعلق ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ کے تقاضے سے اس نے انسان کو پیدا کیا، رب کے تقاضے سے اس نے غیر متناہی نعمتوں سے انسان کی پرورش کی، رحمان کے تقاضے سے انسان کے گناہوں پر پردہ رکھا، رحیم کے تقاضے سے انسان کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف فرمایا، اور مالک یوم الدین کے تقاضے سے انسان کو اس کے اعمال صالحہ کی جزا عطا فرمائی۔ یہ وجہ ارتباط ہے۔ اگر یہ سوال ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان و رحیم کا ذکر ہے اور سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بھی ان صفات کا ذکر ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ رحمان اور رحیم کو 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور باقی اسماء کا 2 مرتبہ ذکر نہیں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پر رحمت کا غلبہ ہے، اس لیے بندہ کو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت اس کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے مالک یوم الدین فرمایا کہ کہیں اس کی رحمت سے دھوکہ کھا کر انسان گناہوں پر دلیر نہ ہو جائے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ جس طرح اس آیت میں فرمایا غافل الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، سورہ المؤمن آیت نمبر 40 میں ہے، وہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت عذاب دینے والا، قدرت والا ہے۔ الحمدللہ میں مسند الیہ مقدم ہے اور خبر معرفہ ہے، اور عربی قواعد کے مطابق ایسی ترکیب مفید حصر ہوتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی صفات
رب اور رحیم اور مالک یوم الدین بمنزلہ علت ہیں۔ اس اعتبار سے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی حمد کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ وہی رب ہے، وہی رحمان رحیم اور مالک روز جزا ہے۔ اور اس میں یہ رمز ہے کہ جس میں یہ صفات نہ ہو وہ تو ستائش کے لائق بھی نہیں ہے، یعنی تعریف کے لائق بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ پرستش کا مستحق ہو۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی حمد و ثنا کے لائق ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، تو ہم سے یہ کہلوایا، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 4۔ عبادت کا لغوی معنی علامہ جوہری لکھتے ہیں، عبودیت کی اصل خضوع اور ذلت ہے، یعنی اپنے آپ کو نچلے درجے تک گرا دینا۔ عبادت کا معنی ہے اطاعت کرنا اور تعبد کا معنی ہے تنسک فرما برداری کرنا۔ الصحاح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503۔ علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں، لغت میں عبادت کا معنی ہے خضوع، یعنی تواضع اور عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا۔ لسان العرب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273۔ علامہ سید زبیدی لکھتے ہیں، عبادت کا معنی ہے اطاعت، یعنی طاعت۔ بعض ائمہ نے کہا کہ عبودیت کی اصل ذلت اور خضوع ہے۔ دوسرے ائمہ نے کہا عبودیت کا معنی ہے رب کے فعل پر راضی ہونا، یعنی رب جو کرے اس پر راضی ہونا، اور عبادت کا معنی ہے ایسا فعل کرنا جس سے رب راضی ہو۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آخرت میں عبادت ساقط ہو جائے گی، عبودیت ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ عبودیت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے حقیقت میں متصرف ہونے کا عقیدہ نہ رکھے۔ ہمارے شیخ نے کہا یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، اس میں لغت کا دخل نہیں ہے۔ ازہری نے کہا غلام جو اپنے مولا کی خدمت کرتا ہے اس کو عبادت نہیں کہتے، اور مسلمان جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اعبدوا ربکم، اس کا معنی ہے اپنے رب کی اطاعت کرو، اور ایاک نعبد کا معنی ہے ہم خضوع اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ابن الاسیر نے کہا عبادت کا لغت میں معنی ہے عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا۔ یہ پورے نکات تاج العروس شروح القاموس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 410 میں مذکور ہے۔ یہ لغوی معنی ہو گئے۔ عبادت کا اصطلاحی معنی علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں، نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام کرنا عبادت ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف، کیونکہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے مکلف کا، یعنی ایسا شخص جس پر شریعت کا حکم لاگو ہو چکا ہے، اب وہ مکلف ہے، اس کا کوئی کام کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ عہد کو پورا کرنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، جو مل جائے اس پر راضی رہنا یعنی قناعت کرنا، اور جو نہ ملے اس پر صبر کرنا، یہ عبودیت ہے۔ کتاب التعریفات صفحہ نمبر 63۔ قرآن مجید میں عبادت کا لفظ توحید اور اطاعت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ النساء آیت نمبر 36۔ اللہ کو واحد مانو، ایک مانو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ایک اور آیت میں ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں ہے، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد، یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عبادت کا اصطلاحی معنی ہے اعتقاد الوہیت کے ساتھ کسی کی تعظیم اور اطاعت کرنا۔ اعتقاد الوہیت کے ساتھ یعنی اللہ کے وحدانیت کو، الوہیت کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی کی تعظیم اور اطاعت کرنا۔ اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کا معنی ہے اے لوگو اپنے رب کو الہ مان کر اس کی تعظیم اور اطاعت کرو، اور ایاک نعبد کا معنی ہے ہم اعتقاد الوہیت کے ساتھ تیری تعظیم اور اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں عبد کے اطلاقات یعنی عبد کن کن لفظوں پر، کن کن لوگوں پر یا کہاں کا استعمال ہوتا ہے، اس کے اطلاقات کیا ہے اس پر بات ہوگی۔
قرآن مجید میں 5 قسم کے لوگوں پر عبد کا اطلاق کیا ہے، 5 قسم کے لوگوں پر، غلام اور مملوک پر، یعنی پہلا غلام اور مملوک پر عبد کا اطلاق کیا گیا ہے۔ العبد بالعبد، البقرہ آیت نمبر 178، غلام کے بدلہ میں غلام کو قتل کیا جائے، جہاں قصاص کی بات چل رہی ہے وہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ایک مملوک یعنی غلام کی جس کو کسی چیز پر قدرت نہیں ہے، سورہ نحل آیت نمبر 75۔ دوسرے میں ہے دوسرا جو اللہ کی تسخیر سے عبد ہے، اللہ کی تسخیر سے عبد ہے، اِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بطور عبد حاضر ہوں گے، بطور غلام کے حاضر ہوں گے۔ تیسرا جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبودیت میں کامل ہے، جو اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کے عبد یعنی بندہ ہے اور عبودیت میں عبدیت میں کامل ہے۔ ارشاد ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، بنی اسرائیل، ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، بے شک وہ نوح عبد شاکر تھے، یعنی شکر گزار بندہ تھے۔ ایک مقام پر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان ہے وہ جو اپنے مقدس عبد کو رات کے ایک قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ چوتھا جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبدیت میں ناقص ہیں، یعنی اپنے اختیار سے وہ اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، بندہ ہے، اور عبدیت میں ناقص ہیں۔ ارشاد ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ مائدہ آیت نمبر 118۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ایک مقام پر ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 17، سورہ زمر آیت نمبر 53۔ پانچواں جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبد ہیں، خود اختیار سے اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبدیت کو قبول کر چکے ہیں۔ قرآن میں ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر اللہ ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 17۔ ایک مقام پر ہے یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس ان بندوں پر ان کے پاس جو رسول بھی آیا یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 31۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو مملوک اور غلام ہیں، جو تسخیراً عبد ہیں، جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبد کامل ہیں، اور جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبد ناقص ہیں، اور جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبد ہیں، اور ان سب پر قرآن مجید میں عبد کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اپنے غلام کو میرا عبد کہنے کی کراہت اور عبد النبی وغیرہ نام رکھنے کی تحقیق، یعنی عبد نبی وغیرہ جو نام رکھا جاتا ہے اس میں رکھنا درست ہے کہ نہیں، یہ غلام رسول صاحب کی ایک تحقیق ہے، اس تحقیق کو بھی پڑھنا ہے۔ اور کوئی اگر اپنے غلام کو کہے میرا عبد تو اس میں کیا کراہت ہے اور کیوں ناپسندیدہ ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ غلام کے لیے اپنے مالک کو میرا رب کہنا مکروہ تنزیہی ہے، اسی طرح مالک کا غلام کو میرا عبد کہنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی خلاف اولا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تم میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھلاؤ، اپنے رب کو پلاؤ، بلکہ میرا سید اور میرا مولا کہے، اور تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے میرا عبد اور میری بندی، اسے یہ کہنا چاہیے میرا نوکر، میری نوکرانی اور میرا غلام۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346 347۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے مملوک کے لیے میرا عبد نہ کہے لیکن میرا خادم کہے، اور نہ مملوک اپنے مالک کو میرا رب کہے لیکن میرا سید کہے۔ یعنی سید اور خادم یہ دونوں جو ہے نا غلام اور مالک کے درمیان یہ اصطلاح رائج ہونی چاہیے، میرا رب یا میرا غلام یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 444۔ علامہ ابن اثیر جزری لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، کوئی شخص اپنے مملوک کو میرا عبد نہ کہے بلکہ میرا نوکر یا خادم کہے۔ یہ ممانعت اس لیے کی گئی ہے تاکہ مالک سے تکبر اور بڑائی کی نفی کی جائے، یعنی جب بار بار اس کو مالک کہا جائے گا، رب کہا جائے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر تکبر آ جائے، تو مالک سے تکبر اور بڑائی کی نفی کی جائے، اور مالک کی طرف غلام کی عبودیت کی نسبت کی نفی کی جائے، کیونکہ اس کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی تمام بندوں کا رب ہے۔ نہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170۔ جو وہی حقیقت میں رب ہے اور بندہ جو ہے وہ غلام ہے اللہ کا، لہذا یہ آقا اور غلام کے درمیان یہ اصطلاح رائج کرنا اس لیے درست نہ ہوا۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں، کسی شخص کا اپنے مملوک کو میرا عبد کہنا مکروہ تنزیہی ہے، حرام نہیں ہے۔ کراہت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مملوک اللہ کا عبد ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ اب اگر اس کا مالک بھی اس کو اپنا عبد کہے تو یہ شرک اور مشابہت کو واجب کرتا ہے، لہذا اس سے احتراز کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس کو میرا نوکر اور میرا خادم کہے، اور یہ حرام اس لیے نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مالک کی طرف عبد کی اضافت کی گئی ہے، اس لیے یہ حرام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سورہ نور آیت نمبر 32۔ اور تم اپنے بے نکاح آزاد مردوں اور عورتوں کا اپنے نیک عباد غلاموں اور باندیوں سے نکاح کر دو۔ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ علامہ ابن بطال نے کہا کہ اس آیت کے روح سے کسی شخص کا اپنے غلام کو میرا عبد کہنا جائز ہے، اور احادیث میں ممانعت تغلیظ کے لیے ہے، تحریم کے لیے نہیں۔ یعنی یہ تغلیظ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سختی پیدا کی جائے اور اس کی کراہت پر زور ڈالا جائے، حرام کے لیے یہ لفظ نہیں آیا ہے۔ اور یہ مکروہ اس لیے ہے کہ یہ لفظ مشترک ہے، کیونکہ اس کا غلام بہرحال اللہ کا عبد ہے۔ اب اگر وہ اسے میرا عبد کہے گا تو اس سے اس غلام کا مشترک ہونا لازم آئے گا۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 110۔ بعض لوگوں کا نام عبد النبی اور عبد الرسول رکھا جاتا ہے۔ شیخ اشرف علی تھانوی نے کفر اور شرک کی باتوں کا بیان اس عنوان کے تحت لکھا ہے، علی بخش، حسین بخش، عبد نبی وغیرہ نام رکھنا ظاہر ہے کہ یہ دین میں غلو اور زیادتی ہے۔ عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنا سورہ نور کی اس آیت کے تحت جائز ہے، اور احادیث میں جو ممانعت وارد ہے اس کی وجہ سے مکروہ تنزیہی ہے۔ ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ عبد النبی، عبد الرسول اور عبد المصطفیٰ نام رکھنا ہر چند کے جائز ہے، لیکن چونکہ احادیث میں اس کی ممانعت ہے اس لیے مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لیے افضل اور اولا یہی ہے کہ ان کے بجائے غلام رسول اور غلام مصطفیٰ نام رکھا جائے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں، فقہاء نے عبد فلاں نام رکھنے سے منع کیا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبد نبی نام رکھنا ممنوع ہے۔ علامہ مناوی نے علامہ دمیری شافعی سے نقل کیا ہے کہ ایک قول جواز کا ہے جبکہ اس نسبت سے مشرف ہونا مقصود ہو، اور اکثر فقہاء نے اس خدشہ سے منع کیا ہے کہ کوئی حقیقت عبودیت کا اعتقاد کرے جسے عبدالدار نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔